جیسا قرآن ویسا میرا نبی، اور جیسا میرا نبی ویسا قرآن، دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، اب اگر میں اپنی بات کو خود رد کر دوں تو پھر اسے بھی مان لینا، نہیں قرآن اور نبی برابر نہیں ہے۔ اب تم پوچھو گے نا یہ کیا ہو گیا، اب تک تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن اور نبی برابر ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں قرآن اور نبی برابر نہیں۔ بھئی اگر میں دلیل نہ دے سکا تو میری بات نہ ماننا، اور اگر میں دلیل دے دوں تو بس میری بات مانو، اور یہی گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ اب تک میں کہہ رہا تھا قرآن و نبی برابر ہیں، اور اب میرا دعویٰ ہے کہ اللہ اگر اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، دونوں پرانی آیتیں جو بھی پڑھ کے گیا ہوں انہیں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین، اور میرا نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو کے اس مقام پر روک رہا ہوں۔ قرآن رحمتاً للمسلمین، میرا نبی رحمتاً للعالمین۔ اب مجھے بالکل نہیں معلوم کہ عالمین کے معنی کیا ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم بھئی کہاں تک اللہ کی کائنات ہے، مجھے نہیں معلوم، تو عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میرا نبی ہے رسول رحمت للعالمین۔ اب میں عالمین کو کہاں تلاش کروں؟ تو مل گیا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی جائے، وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔ بس تو یاد رکھو گے نا کہ میرا نبی بڑا ہے قرآن مجید سے، تو اب جو اجزاء ہوں گے میرے نبی کے، ان کے متعلق تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ اگر نبی قرآن سے بڑا ہے تو جو بھی نور محمد کا جز ہے وہ قرآن سے بڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! بھائی یہی سبب ہے، جملہ سننا، یہی سبب ہے کہ 6,500 آیتیں قرآن میں ہیں، 6,666 آیتیں قرآن میں ہیں، اور آئی ہیں میرے نبی پر جبریل کے وسیلے سے۔ جب بھی کوئی آیت آئی کیا میرا نبی کھڑا ہوا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا، ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا۔ میرا نبی قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب سجدہ آئی ہے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ بس میرے عزیزو، میں نے زحمت دی، تو اب ایک جملہ سنو، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا۔ ابھی میں مصائب تک پہنچا نہیں۔ شہزادی سمجھ میں آ گئی؟ رسول کی بیٹی، بھائی رسول کی بیٹی۔ اچھا، تو بیٹیاں تو تمہارے گھروں میں بھی ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، بس ہے تو یہی، البنات رحمت والبنون نعمت۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، ہے نا؟ تو اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے، میرے گھر میں اگر بیٹی ہے تو میرے لیے رحمت ہے۔ طے ہو گئی بات؟ ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے۔ اب میرا جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا۔ محمد رسول اللہ اس انسان کا نام ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہو جائے، جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ بیٹی سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو باتوں میں 55 دقیقے ہو گئے، اور 5 دقیقوں سے زیادہ تمہیں زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ
दो चार जुमले इस मरहले पर सुनते जाओ, किसी काम आ जाएंगे। मैंने ये जो 55 दकीके अपने नबी का तज़किरा किया, तो क्या भूल गए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखो ये जो हमारा रसूल है ये तुम्हारे लिए नमूना अमल है। ये जैसी नमाज पढ़े वैसी नमाज पढ़ो, ये जैसा रोज़ा रखे वैसा रोज़ा रखो, ये जैसा हज करे वैसा हज करो, ठीक है ना। यानी रसूल जो कर दे वो हुज्जत है, ठीक। बहुत सी नमाजें ऐसी हैं जो कुछ जोर से हैं कुछ आहिस्ता हैं, ठीक है ना। अच्छा, मर्द के लिए हज में एहराम है, औरत के लिए एहराम नहीं है। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, औरत के लिए मुस्तहब है, जेवर की सूरत में मुस्तहब है। तो कितने फर्क हैं औरत और मर्द के अहकाम में। और कुरान कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो, तो सारे मर्द तो पैरवी कर लेंगे, क्या औरतों के लिए दीन नाकिस है। तो जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्दों के लिए नमूने अमल है, उसी तरीके से मेरे रसूल की बेटी औरतों के लिए नमूने अमल है। समझ रहे हो बात को। जिस तरीके से मेरा नबी मर्दों के लिए नमूने अमल है, उसी तरीके से मेरे नबी की बेटी औरतों के लिए नमूने अमल है। तो अब मुझे कहने की इजाजत देना कि रसूल ही के जमाने में रिसालत का एक रुख सैयदा अंजाम दे रही है, हिदायत का एक रुख सैयदा अंजाम दे रही है। रसूल मर्दों को अपना उसवा बतला रहे हैं, अपना अमल बतला रहे हैं। सैयदा रसूल के नियाबत में औरतों को अपना नमूने अमल बतला रही है। तो ये जो रसूल बेटी को देखकर खड़े हो जाते थे, तो ये कोई बाप की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक हादी दूसरे हादी का एहतराम करता था। तकरीर इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हुई और अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन जहां ले आया हूं वहां तुमसे एक सवाल जरूर करूंगा। ये कौन है जो नियाबत रसूल में औरतों के लिए फरीज़ा हिदायत को अंजाम देती है? ये बेटी कौन है जो रसूल के लिए रहमत है? भाई यही तो सूरत हाल है ना। अच्छा, ये है कौन? सैयदतो निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों के सरदार है। क्या कमाल की बात है। मेरे नबी ने क्या मुस्तहकम जुमला फरमाया है। 3 तरीकों से यह रवायत आई है मेरे नबी से। इन्नहा सैयदतो निसाइल आलमीन, ये आलमीन की औरतों के सरदार हैं। इन्नहा सैयदतो निसाइल जन्नह, ये जन्नत की औरतों के सरदार हैं। इन्नहा सैयदतो अहलिल जन्नह, ये जन्नत वालों के सरदार हैं।